السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیات کی فرسٹ سورہ انفال کی ورس نمبر 15 اور 16 پڑھیں گے اور اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ورس نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہاری ملاقات ہو، تمہارا سامنا ہو، الذین کفروا کافر لوگوں سے، زحفاً جو اٹیک کر رہے ہوں، فلا تولوہم ہم الادبار، فلا تولوہم الادبار، تو آپ بیٹل فیلڈ سے پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو بھئی، اسلام جو ہے وہ پیشگی اٹیکنگ کسی قوم کے اوپر اٹیک کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اگر کوئی آپ کی جان، مال، عزت، آبرو پر زبردستی حملہ کرتا ہے تو آپ اس پر چڑھائی کریں گے، یعنی اپنی جان مال کی حفاظت کریں گے، لیکن اس کا طریقہ کار ہے۔ طریقہ کار یہ ہے، جیسے کوئی دشمن ملک ہم پر حملہ آور ہو تو ہم دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح اگر کہیں پر کچھ ایسے ہمارے مسلمان جماعت کے ساتھ ایسے رویے سے وہ لوگ پیش آتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو قتل کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم اگر وہاں پر اٹیک کرتے ہیں تو سب سے پہلے تعلیمات یہ ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر دوسری صورت میں جزیے کا بولیں گے کہ آپ ہمیں ٹیکس دیں۔ تیسری صورت میں اگر وہ یہ بھی نہیں مانتے، جزیے پر بھی نہیں مانتے، تو پھر جہاد کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پر بیٹل فیلڈ، وار آف بیٹل، گراؤنڈ آف بیٹل کی بات ہو رہی ہے کہ گراؤنڈ آف بیٹل میں جب وہ آ گئے، انہوں نے اٹیک کر دیا، اٹیک کرنے کے بعد آپ کی ان سے جب آمنا سامنا ہو جائے گا آپ کا، تو پھر آپ پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگیں گے۔ بھاگنا حرام ہے، پھر واپس جانا حرام ہے، چاہے ان کی تعداد جتنی بھی ہو۔ پہلے بڑے سخت احکام تھے اللہ کے کہ مسلمانوں کے لیے چاہے دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہی ہو، گراؤنڈ آف بیٹل سے رن اوے ہونا یہ جائز نہیں تھا۔ اب یہاں پر اس ورس میں اللہ تعالیٰ دو کنڈیشنز کو اس سے ایگزیمپٹ کر رہے ہیں، مستثنیٰ کر رہے ہیں کہ دو کنڈیشن اگر ہوں تو آپ بیٹل فیلڈ سے واپس جا سکتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، جب آپ کا کافروں سے آمنا سامنا ہو، زحفاً جب کہ وہ اٹیک کر رہے ہوں، تو فلا، یا وہ اچانک حملہ کر دیں، فلا تولوہم ادبار، تو آپ پھر جو ہے پیٹھ دکھا کر، ادبار دبر کی جمع ہے، پیٹھ کو بولتے ہیں، اور تولو واللہ یولی بھاگنے کو بولتے ہیں، تو آپ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے۔ او بلیور، when you come face to face with the disbeliever in the course of battle, do not run your back to them۔ ٹھیک ہے کہ آپ جنگ کے میدان میں مسلمانوں، جب آپ کا سامنا ہو جائے جنگ کے میدان میں ڈس بلیور کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ ٹرن یور بیک ٹو دیم، یعنی یہ قرآن نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب لکھ دیا، ڈو ناٹ رن اوے، آپ کو پیچھے پھر نہیں ہٹنا ہے۔ اچھا، کون سی دو کنڈیشن ہے جس میں پیچھے ہٹنا جائز ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَ، جو بھی اس دن پیٹھ دکھا کر بھاگے گا، وَمَن یولہم، جو بھی بھاگے گا، یومئذن اس دن، دوبارہ پیٹھ دکھا کر، تو اب آگے اس جملے کا تعلق اس کے ساتھ ہے، فقد باء بغضب من اللہ، گویا کہ وہ اللہ کے غصے کی زد میں آئے گا، یعنی کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا غصہ، قہر نازل ہوگا۔ لیکن اللہ نے فرمایا
جو بھی اس دن بھاگے گا اس پر اللہ کا غضب ہوگا. غضب غصے کو بولتے ہیں, اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے. پھر سزا کیا ہے, وہ سزا بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر مینشن کریں گے لاسٹ میں. تو اس جملے کا تعلق اس جملے کے ساتھ ہے. بیچ میں یہ دو کنڈیشن ایسی ہیں درمیان میں رکھی ہیں کہ اس صورت میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں جو بھی اس دن میدان جنگ سے بھاگے گا مگر یہ کہ متحرف لقتال. متحرف لقتال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جنگی چال مقصد ہو اس کا, اسٹریٹجی آف وار. کوئی اسٹریٹجی, جیسے میدان جنگ میں بہت اسٹریٹجیز اپلائی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ سے حملہ کرنا مشکل ہو رہا ہے تو دوسری جگہ سے حملہ کیا جاتا ہے, تو اس لیے وہ میدان جنگ سے پیٹھے. اس کا مقصد گھروں کو جانا نہیں ہے, اسٹریٹجی آف وار ہے کہ کمانڈر نے کہہ دیا کہ بھائی پیچھے ہٹو, اس طرف سے آؤ, یا وادی سے آؤ, یا گھاٹی سے آؤ, یا نہر سے آ کے حملہ کرنا, دریا سے کرنا ہے, تو یہ اسٹریٹجی آف وار. اللہ فرماتے ہیں جو بھی اس دن بھاگے گا تو اس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے مگر یہ کہ وہ اس لیے بھاگ رہا ہے کہ اس کا مقصد کوئی جنگ کی نئی اسٹریٹجی ہے. نمبر 2, او متحیزن الی فئۃ. فئۃ مطلب اس کی ٹولی, ٹروپ کو بولتے ہیں, جماعت کو بولتے ہیں. او متحیزن یہ پناہ لینے کو بولتے ہیں. یہاں بھی واپس تو جا رہا ہے لیکن واپس اپنی دوسری ٹولی کے ساتھ, دوسرے گروپ کے ساتھ مل کر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہا ہے. مثال کے طور پر کچھ مجاہدین جو ہیں ایک طرف ہیں, کچھ فوجی ہمارے ایک طرف لڑ رہے ہیں, کچھ دوسری طرف لڑ رہے ہیں, تو اب ان کو لگ رہا ہے کہ زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ ہم ساتھ مل کے لڑیں. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں وہ پیچھے ہٹ رہا ہے لیکن اس طرح کہ اپنا وہ ٹروپ جو ہے اس سے مدد لینے کے لیے, یعنی اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے یا اس سے کچھ مدد لینے کے لیے, ہتھیار وغیرہ, ویپنس یا دوسری چیزیں جو اس کو چاہیے, وہاں سے اگر کامیابی نہیں مل رہی تو یہ پیچھے ہٹ رہا ہے کہ اپنی جماعت جو پیچھے ہے اس سے مدد لے کر پھر واپس آئے گا. مثال کے طور پر اس کے پاس سولجرز کم ہیں تو اب یہ پیچھے جا رہا ہے تاکہ مزید سولجرز کو لے کر آئے. تو اللہ فرماتے ہیں متحیزن الی فئۃ, وہ اپنی ایک لشکر سے جا کے مدد لینا چاہ رہا ہے. تو یہ دو کنڈیشن ایسی ہیں جس میں وہ بیٹل فیلڈ سے رن اوے ہو سکتا ہے. نمبر 1, کوئی جنگ کی چال مقصد ہو, اسٹریٹجی آف وار کے تحت وہ واپس جا سکتا ہے. نمبر 2, کہ وہ اپنی جماعت سے مدد لینے کے لیے یعنی ٹروپ آف آرمی سے ہیلپ کے لیے وہ واپس جا سکتا ہے. اب واپس آ جاتے ہیں. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا, جو بھی اس جنگ کے میدان سے اس دن واپس بھاگے گا, فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے گا. اب اس کو ٹرانسلیٹ کیا, ٹرانسلیشن دیکھ لیں. whoever run away from the battlefield on such a day, جنگ کے دن اگر کوئی بھی جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹے گا تو unless he does, مگر یہ کہ اس نے یہ ایکٹ اس لیے کیا in accordance with the strategy of war, وہ یہ ایکٹ اسٹریٹجی آف وار کے بالکل مطابق کر رہا ہے, یا پھر ریٹرن ٹو جوائن اے ٹروپ آف آرمی آن ہز اون آرمی, کہ وہ اپنے ہی لشکر سے اس کو جوائن کرنا چاہ رہا ہے, اس سے ہیلپ لینا چاہ رہا ہے. تو یہ دو کنڈیشن ہے. اس کے ایلس دین اگر وہ ایسا کرتا ہے, ہی ول برنگ اپان ہمسیلف, وہ اپنے اوپر لا دے گا, لوڈ کرے گا دا ورد آف اللہ, اللہ کی ناراضگی, یعنی وہ اللہ کی ناراضگی مول لے لے گا. اینڈ ہز ایبورڈ وماواہ جہنم, اگر وہاں سے بھاگ کر کسی نے اللہ کو ناراض کر دیا, اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم, اس کا ڈیسٹینیشن جو ہے وہ جہنم ہے. وماواہ ڈیسٹینیشن کو بولتے ہیں جہنم, ہیل. وبئس المصیر, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے, یعنی کہ ہز ابورڈ ول بی ہیل وچ از دا ویری ٹریجک ریٹرن, یعنی اینڈ آف لائف جو ہے اس کا زندگی کا جو سفر ختم ہوگا بہت برے طریقے سے ہوگا. تو آج ہم نے جو 2 آیتیں پڑھی اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بیٹل فیلڈ سے بھاگنے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہیں. یعنی بھاگنا کا مطلب گھر جانا نہیں, بیٹل فیلڈ سے رن اوے ہونا, پیچھے ہٹنا. پیچھے ہٹنا
اس کی کیا دو کنڈیشن ہے، ایک تو یہ اسٹریٹجی آف وار یہ مقصد ہو، دوسرا یہ کہ اب ٹروپ آف آرمی جو اپنی ہی ہے اپنی آرمی سے مدد لینے کے لیے وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ ان دو کنڈیشن کے علاوہ جنگ کے میدان سے بھاگنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے۔ اسی چیپٹر میں 55 یا 56 ورس میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے حکم تھا کہ جیسے یہاں پر جنگ بدر میں 313 افراد تھے اور سامنے 1000 تھے، تو اب 3 گنا زیادہ تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اب جنگ کے میدان سے نہیں بھاگ سکتے، ایلس دین 2 کنڈیشنز، مطلب ان 2 کنڈیشن میں پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں پر جا کے ابھی اسی آیت میں اسی سورہ میں آگے جب ہم نیکسٹ چیپٹر نمبر 10 میں یا 9 میں آئیں گے تو وہاں پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو بیان کیا۔ ان کا سم یہ ہے، سبسٹینس یہ ہے کہ اگر اب حکم یہ ہے کہ اگر دشمن کی تعداد دگنی ہے، 2 گنا ہے یا اس سے کم ہے، 2 گنا ہے مینس آپ 1000 ہیں، دشمن 2000 ہے، یا دشمن 1500 ہے، پھر تو آپ بیٹل فیلڈ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لیکن اگر 2 گنا سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو بیٹل فیلڈ سے پیچھے ہٹنا جائز ہے۔ لیکن یہ چیپٹر جب وہاں پر آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ والسلام، آئی ہوپ سو کہ آپ کو سب چیزیں کلیئر سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اپنی بک نکالیں گے، ایکسرسائز میں جائیں گے، کوسچن ٹائپ وہاں پر ہوئے ہیں، آپ کو ان سا آنسر ٹائپ کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنگ کے میدان سے واپس ہٹنے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کون کون سی صورتیں ایسی ہیں کہ جنگ کے میدان سے واپس ہوا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں موجود ہیں آپ کی بک میں۔ چیپٹر نمبر 3 نکالیں گے، ورس نمبر 15 اور 16 پوری ہوگی، مکمل ہوگی۔ والسلام۔